अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पीआईए निजकारी मामले पर ब्रेक थ्रू हुआ है ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान। जो ऑपोजिशन का एहतजाज था और जिस वजह से उन्होंने बाइकआउट किया था सेशन का, वो बाइकआउट अब खत्म हो गया है। अब एक कमेटी बनाई गई है जो कि ट्रांसपेरेंटली देखेगी कि पीआईए का मसला और प्राइवेटाइजेशन का जो इशू है वो किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो रेंजर्स का इशू है, उनके जो स्पेशल पावर्स का इशू है, वो मामला अब तक तय नहीं पाया है और असेंबली से जाकर ही अब इनके पावर्स को तौसी दी जाएगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे आज जो ब्रेक थ्रू हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के डायलॉग के दरमियान। कुछ देर पहले जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है और जो सुषमा स्वराज साहिबा ने बात की थी मीडिया से, उसमें उन्होंने बताया कि फैसला ये हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का सिलसिला है वो अब दोबारा शुरू किया जाएगा। कंपोजिट डायलॉग थे पहले, उनका सिलसिला बंद हुआ था। उसके बाद रिज्यूम्ड डायलॉग्स में जो एक पॉइंट पर बात होती थी बार बार दहशतगर्दी की, अब उससे मामला आगे जाएंगे और इस कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग में तमाम वो जो पिलर्स हैं, तमाम वो जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि कंपोजिट डायलॉग में थे, चाहे वो सियाचिन का मसला हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, वो इन डायलॉग्स का हिस्सा भी बनाया जाएगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो मोडालिटीज हैं उनको तय करना बाकी है, किस लेवल पे ये बातचीत होगी और किस पेस से बातचीत होगी, इस पर बात होना अभी बाकी है। उन्होंने मजीद क्या कहा था अपनी प्रेस टॉक, आइए सुनिए। जो डायलॉग कॉम्पोजिट डायलॉग के नाम पे चल रहा था, बाद में रिज्यूम्ड डायलॉग के नाम पर चला, हमने तय किया है कि हम नए सिरे से उसको कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग कहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग में वो सभी पिलर्स होंगे जो कॉम्पोजिट डायलॉग में थे, और उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। इस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज को हमने कहा है कि वो बैठ करके शेड्यूल भी इसका तय कर लें और मोडालिटीज भी। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है यकीनन, और शायद एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हासिल किया गया। लेकिन इसी मुलाकात में कहा जा रहा था कि शायद जो बायलैटरल क्रिकेटिंग टाइज है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तानी हुकूमत ऑलरेडी गो अहेड दे चुकी है कि श्रीलंका में जाके आप इंडिया के साथ खेल सकते हैं। इंडिया ने अब तक इस पर बात नहीं की और शहरियार खान साहब ने आज बात की थी समा से, तो उन्होंने कहा था कि अब ऐसा लगता है कि ये सीरीज मुमकिन नहीं नजर आती, वक्त इतना नहीं है। लेकिन कुछ देर पहले वापस उन्होंने कहा कि हम 2 दिन मजीद इंतजार करेंगे। एक और अहम बात जो जॉइंट स्टेटमेंट में मेंशन है वो है टेररिज्म के हवाले से। दोनों तरफ से टेररिज्म को कंडेम किया गया, इसकी मजम्मत की गई है, लेकिन जो डिटेल्स हैं उसमें सिर्फ मुंबई अटैक के हवाले से बात की गई है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से मदद करेगा इस केस को मंतकी अंजाम पहुंचाने तक। लेकिन जो पाकिस्तान ने डोजियर दिए हैं, जो शवाहिद दिए हैं रॉ की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, उस पर एक दफा फिर जो है कोई बात नहीं की गई, ना तो उसको जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा बनाया। आपको याद होगा यूफा में जब मीटिंग हुई थी मोदी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, उस वक्त भी जो टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही है और जिस पे हम रॉ के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उस पर बातचीत नहीं हुई थी। तो क्या वजह है कि जब हम अमेरिका में जाते हैं तो उनके खिलाफ सबूत भी देते हैं, शवाहिद भी देते हैं, लेकिन जब इंडिया से हमारे बराह रास्त मुज़ाकरात होते हैं तो इस चीज को हम मेंशन नहीं करते। इसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मेरे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं शाजिया मरी साहिबा, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन मोहम्मद जुबैर साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। और हमारे साथ मौजूद है शफकत महमूद साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। बड़ा ब्रेक थ्रू है आपके ख्याल में? हुकूमत के एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो डायलॉग रुके हुए थे और सिर्फ टेररिज्म पे बात होती थी कि दहशतगर्दी पे बात करें, बात की बात बाद में करेंगे, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का आगाज हो गया। बहुत मेजर ब्रेक थ्रू है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान और इंडिया के अवाम और पूरी दुनिया की नजरें हमेशा पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप के हवाले से इंटरेस्ट होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इसलिए इंटरेस्ट होता है। उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। मैं आने से पहले 2-4 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, इंडिया में भी एक आध से बात की मैंने कि उनका क्या रिएक्शन है। सॉर्ट ऑफ एक जुबिलेंट वो रिएक्शन था, और उसकी वजह यह है कि सब चाहते हैं कि एटलीस्ट अब पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस इतने ख़राब हो चुके हैं कि जब डायलॉग स्टार्ट करने की बात होती है वो भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सो सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ आना इंडिया का और इस चीज की कमिटमेंट करना, आज से 1 महीना फॉरेन मिनिस्टर तो आई थी वो हार्ट ऑफ एशिया की वजह से, उनकी मजबूरी थी, आप इंडिया इस डायलॉग से बाहर हो जाता ना। 1 महीना पहले अगर आप जाएं तो पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस बहुत ही स्ट्रेंड थे। सो चंद मिनट के लिए जब पेरिस में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की मुलाकात हुई
تو ایسے تھا کہ بڑا بریک تھرو ہو گیا. آپ کے خیال میں وجہ کیا بنی؟ ایک ملک جو کہ صرف دہشت گردی پہ بات کرنا چاہتا تھا سڈنلی یہ کیسے راضی ہو گیا؟ مطلب کیا فورن پریشر ہے اس میں؟ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ؟ اچھا، اس کا جو این ایس اے لیول پر بات چیت ہوئی تھی بینکاک میں، اسی میں یہ ایک آئٹم سے زیادہ پر پاکستان نے انسسٹ کیا تھا، اور اس میں جو دونوں کا آیا تھا بیان بھی آیا تھا. ہمارے ڈپلومیٹک سکلز ہیں انڈیا نے ریلائز کیا یا فورن پریشر ہے؟ ناٹ رن ڈاؤن کہ جی ان کے کم ہیں اور ہمارے زیادہ ہیں، یہ جس وجہ سے بھی سٹارٹ ہوا ہے وہ ایک اچھی شروعات ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اس میں ضرور ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ نے کہا کہ صرف ممبئی کا کیوں ذکر ہے اور باقی کیوں نہیں ذکر ہے. جب آپ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. ہمارا بالکل یہ تھا کہ ہم اس کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے. جب یہ کمپریہنسو ڈائیلاگ شروع ہوگا تو ہمارے پاس بھی بہت مواقع ہوں گے جس پر انسسٹ کرنا. دیکھیں پاکستان انڈیا کے ڈائیلاگ پروسیس شروع ہی نہیں ہوتا، مطلب چلتا نہیں ہے. 6-8 مہینے، 1 سال، 2 سال چلے گا تو تمام چیزوں پر بات چیت کرنے کا موقع ملے گا، شفقت صاحب، انکلوڈنگ کرکٹ. عمران خان صاحب، میں کرکٹ پہ بھی بات کرتے ہیں اور جن چیزوں کا ذکر نہیں ہے جوائنٹ سٹیٹمنٹ پہ اس پہ بھی بات ہوگی. شفقت صاحب، عمران خان صاحب نے بھی جو بلومبرگ کو انٹرویو دیا ہے اس میں کہا ہے کہ تعلقات ہونے چاہیے، ٹریڈ ہونا چاہیے تاکہ جو دونوں ملکوں میں غریب عوام ہے، جو پاورٹی ہے، اس کا ہم خاتمہ کر سکیں. تو آپ خیر مقدم کرتے ہیں جو آج یہ انیشیٹو لیا گیا ہے دونوں ممالک کی جانب سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بات چیت کرنا جو ہے نہ بات کرنے سے بہتر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن ہوگا تو دونوں ملک ترقی کریں گے، اگر امن نہیں ہوگا ترقی نہیں کریں گے. تو اس لیے ہم امن کے خواہاں ہیں. لیکن 2-3 چیزیں ہیں جو میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر آپ بار کو اونچا کرتے جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ تھوڑا سا ہم نے کنسیشن دے دیا، یہ ٹیررزم کے اوپر صرف جو بات کی، صرف ٹیررزم پہ بات ہوگی، یہ مودی گورنمنٹ نے اس کو ایمفسائز کیا، پہلے نہیں تھی یہ. تو اس پہ ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے. پوسٹ ممبئی اٹیکس یہ پوزیشن لی گئی تھی نا اس کی جانب سے. ممبئی اٹیکس بھی کمپوزٹ ڈائیلاگ ہوتا رہا ہے. بات صرف یہ ہے کہ مودی حکومت نے آ کے کچھ بار کو ریز کیا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کے فارن منسٹر گئے انڈیا، پچھلے 60 سال سے حریت سے میٹنگ ہو رہی ہے، نہیں کرنے دی. اور اگر جب انہوں نے کہا کہ اگر آپ میٹنگ کریں گے تو ڈائیلاگ کینسل ہو جائیں گے. سو انہوں نے بار کو ریز کیا ہے. اور ہمیں صرف اس بات پہ خوشی نہیں منانی چاہیے کہ جی انہوں نے کیونکہ ٹیررزم سے ہٹ کے کہہ دیا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات ہے. ایکچولی پہلے ایسے ہی تھا، کمپوزٹ ڈائیلاگ ساری چیزوں پہ ہو رہا تھا. دوسری چیز، یہ فارن آفس ٹائپس جو ہے نا، ان کے اندر ایک بڑی خاص امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، شاید عام عوام کے لیے نہ ہو. یہ جو انہوں نے نام چینج کیا ہے، یہ انہیں ڈیلیبریٹلی بائی لیٹرلزم کے اوپر ایمفسس پیش کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ملٹی لیٹرل فورمز میں ہمیشہ کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، اور اگر ہم ملٹی لیٹرل فورمز میں کشمیر کا مسئلہ نہ اٹھائیں تو obviously ہماری اپنے ڈومیسٹک ریئیکشن ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ تو شفقت صاحب یہ ہے نا کہ یہ بات نہیں کرتے تو پھر ہمیں ملٹی لیٹرل لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ کو انہوں نے ری نیم کر دیا ہے. نہیں، اس میں ایک اور بھی نقطہ اگر آپ نے غور سے سنا، شفقت صاحب ایک چیز ایڈ کر دوں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نئے سرے سے شروع کیا جائے گا. تو کیا جو ہمارے گینز تھے وہیں سے شروع کیا جائے گا یا لیول 0 سے شروع کیا جائے گا؟ نئے سرے سے بات کرنے کا ان کا جان کے مقصد یہی ہے کہ یہ چیز جو پہلے ہو رہی تھی، کوئی نیا ایشوز تو وہی ہے نا، لیکن انہوں نے ڈیلیبریٹلی جو اس کو ری نیم کیا ہے، یہ انہوں نے ایمفسس پلیس کیا ہے بائی لیٹرلزم کے. وچ مینس کہ اگر کل کو آپ کسی ملٹی لیٹرل فورم پہ یہ بات اٹھائیں گے، صحیح، اور اگر آپ امریکہ کو کہیں گے، مثال کے طور پہ ہم روٹین میں کہتے ہیں امریکہ کو، ورلڈ پاورز کو، کہ جی ہمارے یہ ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہونے چاہیے، آپ اس میں اپنا رول پلے کریں ایشوز ریزالو ہونے. انہوں نے اس چیز کو بند کرنے کے لیے یہ بائیلیٹرلزم کا جو ایشو ہے وہ یہ آپ کے خیال میں ریز کیا، انہوں نے اس کو سارے کو ری نیم کر دیا. ٹھیک ہے، سو یہ ڈیلیبریٹلی کیا. شازیہ مری صاحب، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس اسٹیپ کو جو لیا گیا ہے؟ شہزاد، ایکچولی جس طریقے سے آپ نے کہا بہت بڑا بریک تھرو ہے اور بہت زیادہ حاصل ہوا ہے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ. آئی ڈو ناٹ اگری وتھ دیٹ، بٹ آئی وڈ سے میں آپٹمسٹ تو ہوں. یقیناً ایک مثبت اس میں سے نتیجہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور ہماری پارٹی بھی یہ بلیو کرتی ہے کہ بارڈرز کو سافٹ ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ جو ایک کانٹیکٹ ہے دونوں عوام کا دونوں ممالک میں وہ بہتر ہونا چاہیے. جو مسائل ہیں اس خطے کے وہ اس ملک میں بھی ہیں، اس ملک میں بھی ہیں، غربت ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اس پر ان حکومتوں کو فوکس کرنا چاہیے اور لوگوں کو ایک میں سمجھتی ہوں سکون کی انوائرمنٹ دینی چاہیے. لیکن مودی سرکار کے رویے پر تشویش ضرور ہوتی ہے، اور شفقت صاحب کی بات پہ میں سہمت ہوں
کہ مودی سرکار نے جو ایک بار سیٹ کیا ہے یا جس طریقے سے شدت آمیز رویوں کا اظہار کیا ہے اور ہمارے جو لائن آف کنٹرول یا ورکنگ باؤنڈریز پر جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم کچھ بہتری کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں یقیناً ہم اچھائی کی امید تو رکھتے ہیں، اچھا آپ نے جو بھی بات کی نا کہ یہ خوش نہیں ہو سکتے اس پہ میں ابھی سن رہا تھا، بہت ڈیمیج بھی ہوا ہے۔ سید علی گیلانی صاحب کو میں سن رہا تھا، حریت رہنما ہے، انہوں نے کہا کہ تقریباً 150 مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں، باتوں کا آغاز ہوتا ہے پھر بند ہوتا ہے، اور پھر بھی کشمیر کے ایشو پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات نہیں بدلے ان ڈائیلاگز کے شروع ہونے سے، تو اب کیا گارنٹی ہے کہ اس میں کوئی بدلاؤ آئے گا؟ ہیومن رائٹس ایشو ہے، کوئی اگر یہ سمجھے کہ ان ریلیشنز کے ڈائیلاگ کو کوئی نام دے کے جس طریقے سے کہا گیا کہ شاید اسے کوزے میں بند کر دیں گے، دیکھیں کشمیر از ناؤ اے ہیومن رائٹس ایشو۔ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کو اس سے جو ہے وہ منہ نہیں پھیرنا چاہیے، ہمارا جو فرض بنتا ہے ہم وہ ادا کرتے رہیں گے، کسی بھی ٹیبل پہ کسی بھی فورم پہ بیٹھیں گے کشمیر کی بات کریں گے، ہیومن رائٹس اینگل سے بھی کریں گے، اور کشمیری عوام کے سینٹیمنٹس کا بھی ہم یقیناً وہاں پر اظہار ضرور کریں گے، نمائندگی جو ہم سے بن پڑے گی ہم کریں گے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی وڈ اسٹل سے کہ بہت زیادہ ہوپ فل بھی نہیں میں ہوں گی، لیکن اٹس اے گڈ سائن۔ ایک میں جملہ کہوں گا، یہ اچھی بات ہے کہ ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ڈائیلاگ ہو، لیکن ہمیں اس خواہش کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم نے ریز کرنا ہے وہ نہ ریز کریں۔ مثال کے طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اس وقت، جس طرح لوگوں کو گائے کا گوشت کھانے کا کھایا بھی نہیں اس پہ قتل کیا جا رہا ہے، تو ان ایشو ہیومن رائٹس ایشوز جو ہیں ان کو کسی طریقے سے اٹھانا چاہیے۔ ریلیشنز میں ہم ان کے انٹرنل ایشوز میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ایک ملک تھے، مسلمان وہاں پہ رہ گئے، ان کا ایک آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو وہاں پہ جی ایک منٹ کے بارے میں کریں گے یا تو کریں ضرور کریں۔ نہیں تو اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ہم نے اتنے 3 ڈوزیر بنائے، وہ یہ امپورٹنٹ نکتہ ہے، ہم نے 3 ڈوزیر بنائے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی چلے مسلطاً سمجھا کہ اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ ایشوز کو درگزر کر دیں اور ان کے ٹرمز پہ ڈائیلاگ کریں اور ان کے ٹرمز پہ رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زوید صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب امریکہ بھی گئے نواز شریف صاحب، وہاں پہ جا کے ہم نے سارے ان کو شواہد دیے، لیکن اب جب موقع ہے اور وہ بات کر رہے ہیں، وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا حصہ بناتے ہیں ممبئی اٹیکس کو کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، تو ہم کیوں نہیں اس ایشو کو ریز کرتے؟ مطلب ان کے سامنے کیا ڈر جاتے ہیں ہم یہ بات کرتے ہوئے؟ ڈرنے کی بات نہیں، پہلی بات یہ کہ ہمیں تھوڑا سا آنیسٹی کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ ممبئی اٹیک جو تھا وہ بہت بڑا ایونٹ تھا، وہ انٹرنیشنل ایونٹ تھا، اس پر انٹرنیشنل ریاکشن تھا۔ ابھی جس طرح پیرس کا ایک اٹیک ہے وہ ایک پورا دنیا نے ریاکٹ کیا ہے، یا کیلیفورنیا کا پوری دنیا نے ایک ریاکٹ کیا ہے۔ سو آپ وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے لیے بھی اگر ہمارے سے ہاں سے کوئی گئے تھے اور انہوں نے کیا تھا تو میرا خیال ہے یہ اتنا ہی ہمیں انٹرسٹ ہے، کیونکہ وہ جو گنز آؤٹ ورڈ یوز ہوتی ہیں، حکومت نواز شریف صاحب کے لیول پہ یہ کہا جاتا ہے، پرائم منسٹر کے لیول پہ کہ را بھی انوالوڈ ہے، دین میں اس کو بھی بنایا نا اس کا حصہ۔ کئی آرگنائزیشنز ایسی ایکسپریس پر بھی بات کی جانی چاہیے، اس پہ کیوں نہیں بات؟ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے تو یہ ہم طے کر لیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آرگنائزیشنز ایک زمانے میں ہم بہت خوش ہوتے تھے کہ جب وہ کوئی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے انڈیا میں کچھ کیا ہے یا کشمیر میں کچھ کیا ہے، اس کو سبسیکوئنٹلی ہم سب نے، ان کی بھی حکومت نے ان پر بین لگایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بہت چیزوں کے انڈین میڈیا نے یہ کہنا ہے کہ یہ بائی لیٹرل کا لفظ جو ہے اس سے ہماری کامیابی، آپ لکھ لیں میرے، یہ اس کو ایسے کامیابی تصور کریں۔ بالکل بہرحال، لیکن ہم کوئی نہیں ڈرتے، ہم نے ڈائیلاگ، ہمارے لیے دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بیسس پر آپ تمام چیزوں کو ڈیریل کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ بھی اس میں ڈالیں اور یہ بھی اس میں ڈالیں۔ برابری کی اگر بات ہو تو ممبئی ہے تو پھر بلوچستان بھی ہے۔ نہیں بھائی، تو اس کی بات چیت کا آغاز ہوگا نا۔ پہلی بات تو یہ شفقت نے ایک اچھی بات کی کہ بات چیت ہونا is far better than no بات چیت۔ تو آگے بڑھ گئے نا، ہم نیکسٹ ایشو پہ آ گئے، اور ایشو یہ ہے کہ اگر آپ یہ جرأت رکھتے ہیں کہ آپ انڈیا کے خلاف شواہد دیں گے یو ایس ایک تو انڈیا کے خلاف شواہد انڈیا کو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں یہ بات کرنا کہ یہ جرأت کا مظاہرہ اور شور، سب سے زیادہ پاکستان میں جو شور مچایا جاتا تھا پاکستان انڈیا ریلیشنز 1947 سے 71 کا دور تھا، ایک دوسرے کو، اور بھٹو صاحب کی گریٹ تقریریں 65 وار کے بعد
اس سے زیادہ تو چیلنج انڈیا کو کس نے نہیں کیا ہوگا, لیکن کیا کانسیکوینسز تھے 71 میں بھی تقریب. تو یہ کہنا بھائی دیکھیں تو اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے نا, آپ نے حاصل کیا کرنا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر آپ اور آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آنیسٹلی ہم نے ان کے خلاف شواہد دیے اور ٹھوس شواہد ہیں, تو پھر ان ٹھوس شواہد کو کیا انڈیا کے سامنے نہیں پیش کرنا چاہیے جب ہم ممبئی کو بھی ڈال رہے ہیں اس میں؟ نہیں, ممبئی 2008 کا قصہ ہے, شواہد آپ نے ابھی 2 مہینے پہلے تو رحمان ملک صاحب بھی کہہ چکے تھے کہ اس وقت سے یہ جاری ہے کام. بلوچستان میں از آن ریکارڈ رحمان ملک. نہیں لیکن شواہد تو نہیں دیے. جی جی جی, انفیکٹ گیلانی صاحب نے بھی جا کے بات کی. اجازت ہو جی آپ دیکھیں, آج بھی اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں گے تو آپ کو جو شملہ اگریمنٹ ہے وہ ایک بہترین ڈپلومیسی کی جو کامیابی ہے وہ نظر آئے گی. اپنی کنڈیشنز پہ میں کہتی ہوں کہ بالکل بات کرنی چاہیے جو آپ نے پہلے کہا, اور ممبئی کا سانحہ تھا, پوری ورلڈ کے لیے تھا, ہمیں بھی بہت تکلیف ہوئی, اور ہم مدد بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اس میں, اور ہم نے مدد کی بھی پیشکش کی اور کافی حد تک معاملات جو تھے وہ آگے بڑھے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے جو رویے ہیں وہ کبھی کبھار نامناسب نظر آتے ہیں. میں اپنے الفاظ کو بہت کیئرفلی اس لیے ادا کر رہی ہوں کیونکہ ہم تہہ دل سے چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں. یہ پاکستان کے اندر میرا خیال ہے رجحان زیادہ ہے. اس پہ مجھے کامنٹ دے دیں, ہندوستان کیا آپ سمجھتی ہیں یہ ویکنس ہے, ہماری ڈپلومیٹک ویکنس ہے کہ ہم ان ایشوز کو ان کے سامنے نہیں میرا رکھ خیال پاتے ہے کہ کچھ ڈپلومیسی میں بھی ہمیں اسٹرینگتھن اپنے آپ کو کرنا پڑے گا, یہ میری ایک رائے ہے, اور ہمیں اپنے آفیسز کو بہتر طریقے سے آرگنائز کرنا پڑے گا. ویکنس نہیں ہے سر, اس میں میرے سوال بھی آپ کیا یہ ہماری اسٹریٹجی ہے یا کمزوری ہے؟ کرنا پڑے گا اپنی اسٹریٹجی سے. جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جینوئنلی چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ تعلقات آپس میں اچھے ہوں. یہ اچھی چیز ہے, صحیح ہے, اور ہم بھی کہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے, پیس, ہماری پارٹی بھی یہی کہتی ہے, یہ اچھی چیز ہے. لیکن اس مقصد کی خاطر آپ کتنا نیچے لگنے کے لیے تیار ہیں وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ گیو ان کر جاتے ہیں اپنے اس مقصد, جو اچھا مقصد ہے اس کی خاطر ہم بہت گیو ان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اور وہ کیا کرتے ہیں, ایک تو ان کا مقصد نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ مودی کی حکومت جو ہے اس کی کوئی خواہش نہیں ہے, سیریس خواہش نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ امن ہو. یہ دکھاوا ہے, سمبولک ہے, صرف فورن پریشر ہے یا کچھ پریشر ہے, ریزنیبل لگنا چاہتے ہیں, صحیح, ان کی وہ خواہش نہیں ہے. دوسرا وہ کیا کرتے ہیں کہ ہماری اس خواہش کو پرسیو کر کے پھر وہ ایسی چیزیں بیچ میں ڈالتے ہیں. سر میں اس پہ ایک سٹیٹمنٹ جواب سے چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میاں نواز شریف صاحب کی نیت ٹھیک ہے, لیکن یہ پھر ڈوزیئر کا جو معاملہ ہے صرف امریکہ سے کیوں؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں we should look at win-win for both, not just win for Pakistan. ہم نے کیوں نہیں بات کی آپ کے خیال میں, کہ اس لیے کیوں نہیں بات کی؟ دیکھیں نا بلوچستان کا ذکر کیا, نہ را ڈوزیئرز کا بات کیا, بائیلیٹرل کمپریہنسو بائیلیٹرل پہ بھی مان گئے, اس لیے کہ وہ جو بڑا مقصد ہے اس کی خاطر ہم گیون کرتے جاتے ہیں. اور پرابلم یہ ہے, اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانی ہندوستان کی حکومت تھی, منموہن صاحب ایکچولی دل سے چاہتے تھے کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان امن ہو. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے سر. لیکن یہ حکومت مودی کی نہیں چاہتی. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے, اور اس پر ضروری ہے کہ ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کریں. شفقت محمود صاحب اور کم سے کم زبیر صاحب کے حوالے سے تو کہہ سکتا ہوں کہ کرکٹ کے فین ہیں اور چاہتے تھے کہ یہ سیریز ہو. اس پر بھی ذرا بات کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور ایشو جس پر ایسا لگ رہا تھا کہ بات ہوگی اور وہ بڑا پازیٹیو ہوتا دونوں ملکوں کے لیے, وہ ہے کرکٹ کے ایشوز پر, لیکن اس پر بات نہیں ہوئی. اور اس کے بعد شہریار خان صاحب نے جب سما سے بات کی تو کافی مایوسی کا اظہار کیا. انہوں نے کیا کہا, سنیے ذرا. بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ بات ہی نہیں ہوئی اس پر. ہمیں تو یہ امید تھی کہ کیونکہ ماحول بہتر ہو گیا ہے تو کرکٹ پر بھی بات ہو جائے گی, لیکن نہیں ہوئی. اب تو بہت زیادہ دیر ہو گئی. ان کی طرف سے یہ انکار آیا ہے, ہماری طرف سے تو نہیں ہے. ہماری حکومت نے آلریڈی کہہ دیا تھا کہ وہ تیار ہے کھیلنے کے لیے. اگر وہ نہیں کھیلنا چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے, پولیٹیکل وجہ سے, تو اس پر ہمارے پاس لیگل آپشنز ہیں ہمیں کرنے کے, وہ اب کل سے ہم دیکھیں گے. جی, شہریار خان صاحب نے اس کے بعد بھی بات کی اور کہا ہے کہ شفقت صاحب کے 2 دن ہم مزید انتظار کر لیتے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا لیٹ ہو گیا. آپ کے خیال میں کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو 2 منٹ پہلے کہا ہے کہ مودی حکومت جو ہے وہ پاکستان سے تعلقات بہتر نہیں کرنا چاہتی. مجھے بتائیں کہ اس سے آسان کام کیا ہے کہ لینڈ کرنے کے بعد ایک میٹنگ کے بعد سشما سوراج صاحبہ یہ فرماتی کہ جی
ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ یہ سیریز ہوگی. اس سے زیادہ کیا اس میں کیا ان کا بڑا اچھا جیسچر ہوتا ہے ان کی طرف سے جیسچر ہے اور اور ایک کمٹمنٹ ہے انڈیا کی. تو اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے اور ہندوستان کے عوام دونوں ملکوں کو کرکٹ کیا پلیٹ فارم تھا یہ مطلب بات کرنے کے لیے ہارٹ آف ایشیا کے لیے آئی ہے؟ ہمیں دیکھیں سرتاج صاحب کو کچھ کرنی چاہیے تھی, لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. پاکستان گورنمنٹ نے آلریڈی اپنی اپروول دے دی, بھئی آپ لینڈ کریں, آپ ایک گڈ ول جیسچر شو کریں. پاکستان کی عوام چاہتی ہیں ہندوستان سے کرکٹ کھیلا جائے, ہندوستان کی عوام آپ نے کہا جو ہم گیون کر جاتے ہیں, کیا میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر پاکستان کا بہت جلد بازی کر دی انہوں نے کہ ہاں ہم کھیلنے کے لیے تیار ہیں ان سے؟ کیا دیکھیں نارملی ہوتا ہے کیا بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے نا شفقت صاحب, کہ آپ اگریڈ کر لیتے ہیں کہ دونوں پارٹیز اگری ہے, پھر آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا. یہ کوئی اتنا ایشو نہیں تھا نا کہ جس کے اوپر گیمز کھیلی جائے, پر مصیبت یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت جو ہے اس ایشو پہ بھی گیمز کھیل رہی ہے, اور بھائی مطلب چلاکیاں کر رہی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا کنسیشن ہے. اور بھائی آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, سب کچھ طے ہوا ہے, آپ کہیں کہ جناب بڑی اچھی بات ہے دونوں ملکوں کو قریب لانے کے لیے سپورٹس جو ہے اس میں اس کی سپورٹنگ ٹائز ہم کھول دیتے ہیں. یہ ڈسپوائنٹنگ تھی اس میٹنگ میں کہ اس پر بات نہیں ہوئی. اب یہ پھر کیا شفقت صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ نیت نہیں نظر آ رہی, صرف بات چیت کریں, اگر نیت ہوتی تو کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ. پھر میں نیت پہ تو نہیں جاؤں گا, شفقت صاحب کی بات صحیح ہے کہ اگر انڈیا یہ اناؤنس کرتا تو بہت اچھی بات ہوتی, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے, وہ دے آر ناٹ گیونگ سم تھنگ. یہ تو ایک کرکٹنگ ٹائز اسٹک اپ ہوئے تھے اور اس میں طے پایا تھا کہ ایک نیوٹرل جگہ پر ہو کہ کرکٹ سیریز ہوگی. اور اس کی ایک اور اہمیت بھی ہے جو شفقت کے علاوہ جو پوائنٹس انہوں نے ریز کیے اس کے علاوہ, کہ ممبئی میں ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے T20. سو دیٹ از وائی یہ کرکٹنگ ایشو جو ہے یہ از ایٹ دی ہارٹ آف دا ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اوبیسلی چاہے گی کہ جب وہ ممبئی جائے اور دوسرے شہروں میں جائے تو ایسا ایک ماحول ہو, صرف کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر نہیں. تو آپ کے خیال میں اگر وہ کرکٹ سیریز پہلے ہو جائے گی, اگر وہ اس سیریز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو کیا ہمیں اپنی ٹیم کو بھیجنے سے منع کر دینا چاہیے؟ وہ ایک ورلڈ ایونٹ ہے, وہ ICC کا ایونٹ ہے, وہ انڈین گورنمنٹ کا ایونٹ نہیں ہے, یہ انڈین بورڈ کا ایونٹ نہیں ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی تو ہم بہت جلدی ہے, سو میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا یہ پوائنٹ آیا تھا یا نہیں آیا تھا. میں پھر پوائنٹ ہے نا کہ گیم میں گیم کھیل رہے ہیں. صرف سوال وہ پہلے کہتے ہیں کہ دبئی میں کھیل لو, پہلے کہتے ہیں پاکستان میں نہیں کھیلو, پھر کہتے ہیں دبئی میں نہیں کھیلیں گے, پھر کہتے ہیں سری لنکا کھیلو. سری لنکا میں ہم نے اگری کیا تو وہ پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد وہ بیک آف کر گئے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت کمنٹ کرنے کے کیا یہ بات آئی تھی سرتاج عزیز صاحب سے, کل ضرور پوچھ لوں گا میں کہ یہ بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں شہزاد میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ پہلے آپ یہ تو معلوم کر لیں کہ کیا پاکستان نے اس طرح کا کوئی پروپوزل یا اس طرح کی کوئی ریکویسٹ ان کے آگے رکھی تھی. اور جو دوسری بات ہے, لیٹ می فنش دس, دوسری بات یہ ہے کہ واقعی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو اتنا زیادہ ہائی نہ کریں. یہ بریک تھرو ضرور ہوگا لیکن اس سے کتنا حاصل کیا جا سکتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہندوستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا رویہ کوئی پرومسنگ نہیں ہے. کیا ہم بیرومیٹر بنا سکتے ہیں کہ آگے کس طرح کی ان کی نیت ہے؟ سمبولکلی اگر اس پہ کچھ ہو جاتا تو وہ ایک اچھی اچیومنٹ ہو سکتی تھی, بٹ چونکہ نہیں ہوا. آئی ایم شیور اس کے بعد دیکھیں کئی چیزیں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انڈین فارن منسٹر نہیں آئی تھی. دوسری بات یہ ہے مجھے انڈین فارن منسٹر میں آئی ایم شیور اگر آپ ہفتے کے بعد ہمیں بلائیں گے نا تو دیر ول بی سم تھنگ پازیٹیو. ایک سوال, ڈیلے میں کیا وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ گیمز کھیلتے ہیں, ان کی خواہش نہیں ہے. یہ حکومت اینٹی پاکستان ہے, اینٹی مسلم ہے, یہ لوگ نہیں چاہتے. ادروائز اگر یہ کرنا ہوتا کتنا آسان کام تھا, کتنا آسان کام, کتنا آسان. اب اگر 2-3 دن اور نکال دیں گے تو اس کے بعد تو فزیکلی امپاسبل ہو جائے گا سارے لاجسٹکس کو ارینج کرنا. ان کو چاہیے, وہ چاہتے ہیں کہ مطلب مذاق اڑے پاکستان کا, وہ ایگری کریں, ہم پیچھے ہٹیں, ہم اپنی اسٹرینتھ دکھائیں, فائنینشلی ہرٹ کریں پاکستان کو. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ابھی مطلب ویری ڈسپوائنٹڈ, ابھی اتنا نیگیٹو تھنکنگ نہ رکھیں, ابھی تو آنے دینا. اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں نا, ایک وزٹ ہوا ہے, اس کے اثرات آگے 1-2 دن میں ہوں گے. اگر کل دو پرسوں کرے, وہ ہے جسے کہتے ہیں دودھ میں مینگنے ڈال کے دینے والی بات. کیا یہ معاملہ بھی اسی طرح
तरीके से हल हो जाएगा जैसे पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का मामला हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान हल हो गया? कितने अच्छे तरीके से हल हो गया। नहीं हल कमेटी तो बन गई कम से कम। मैं सिर्फ देखिए पाकिस्तान के अवाम के लिए जो मैं तो हमेशा कहता हूँ पॉजिटिव चीज पर बात करनी चाहिए। कल तक ऑपोजिशन वॉकआउट कर रही थी, आज उन्होंने वॉकआउट खत्म करने का ऐलान किया और उसकी वजह है कि सुबह 2.5-3 घंटे की मीटिंग हुई, ऑपोजिशन के तमाम रहनुमा थे वहाँ, MQM, पीपल्स पार्टी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख रशीद साहब की पार्टी या वो खुद मौजूद थे और ANP एंड सो ऑन। तो उसमें जाहिर है उनके कंसर्न्स थे कि उन्होंने बाइकआउट खत्म किया और कमेटी बना दी और हमने ये कहा कि जी तमाम इश्यूज पर चाहे वो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से या ये प्रोसेस के हवाले से या आगे क्या हम ये कमेटी किस चीज का फैसला करेगी कि प्राइवेटाइजेशन करनी है या नहीं करनी या कैसे करनी है? देखें एक कानून में फोरम्स डिफाइंड है, वो बोर्ड के ऊपर तो वो दे कांट ओवरसी द बोर्ड ऑफ द प्राइवेटाइजेशन कमीशन, दे कांट ओवरसी द कैबिनेट कमेटी, वो तो जो वो तो लॉ में डिफाइंड है। कंसेंसस किस चीज पे हासिल करना चाहते हैं? कहा कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए या किस तरीके से होगी और ट्रांसपेरेंट तरीके से? पहली बात तो ये है कि बड़े दो चीजों का बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ गए थे बाहर जब असेंबली में गए थे और इसाक डार साहब ने भी तकरीर की। एक तो ये था कि हमने कहा था कि ये जो हम कानून लेके आए थे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, ये वापस नहीं होगा, और दूसरा जो बिल टेबल होना था वो बिल टेबल होगा। तो उस पर दोनों पर मतलब जाहिर है उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हमने जब ये कहा और वो उसका मतलब क्या था कि ये जो प्रोसेस है दिस विल कंटिन्यू। शाजिया मरी साहबा, आपकी पार्टी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है पीआईए की, या आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से प्राइवेटाइज की जाए? देखिए, बुनियादी तौर पर एक कौमी असासा है और मैं जुबैर साहब की इस बात से डिसएग्री कर रही हूं। और आपने भी जब कहा कि ये ब्रेक थ्रू हुआ है, ऐसा कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है असेंबली के अंदर। आज भी जब ये ऑर्डिनेंस मेरे पास है, अब लेट मी फिनिश, ये ऑर्डिनेंस है जो ले हुआ। जब ऑर्डिनेंस ले होता है तो इट्स कंसिडर्ड टू बी अ बिल, मतलब अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन। जब असेंबली सेशन में आ रही थी तो पहले तो आप मुझे बताएं कि ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? सबसे बात हो गई ना जुबैर साहब, नहीं हो गई ना सुबह बात, इसी वजह से तो कोई बात नहीं हुई। कमेटी अभी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। खुर्शीद शाह साहब नाम उनकी तरफ से है, हमने थोड़ा नाम दिए। मोशन मूव होता है, स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, रूल्स कुछ कहते हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप असेंबली में नहीं है, मैं बैठी हूँ ना असेंबली में, मैं सुनकर आई हूँ। मेरी बात नहीं, इससे मुझे कोई इतराज नहीं है। मतलब जो आपके खुर्शीद शाह साहब, अच्छा नवीद कमर को मिलाए, नवीद कमर साहब को खून मिला ले। नहीं, प्लीज आप मुझे बात कर लेने दीजिए। नहीं, मुझे 20-25 साल से असेंबली में आप मुझे बात कर लेने दीजिए। आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। आप मुझे बात कर लेने दीजिए। खुर्शीद शाह साहब ने जब ये ऑर्डिनेंस पढ़ा गया तो उस पर एतराज किया। पीटीआई से शाह महमूद कुरैशी साहब ने एतराज किया और उन्होंने ये फरमाया कि जो मीटिंग हमारे साथ घंटों की हुई उसमें हमें ये नहीं कहा गया था कि इस तरह से ये ऑर्डिनेंस आएगा। और इसहाक डार साहब जो हैं अपनी तकरीर में, मेरे पास ये चीजें लिखी हुई हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, कोर बिजनेस, 26% शेयर की बात करेंगे। अगर इस तरह की बातें होनी है तो जो लफ्ज थे ऑपोजिशन अरकान के वो ये थे कि उनकी तकरीर के बाद हमारे खदशात और बढ़ गए हैं कि क्या होने जा रहा है। लेना चाह रहा हूं कि आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है या जिस तरीके से की जा रही है उसके खिलाफ है? मैं आपको पोजीशन बता दूं कि इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत वक्त प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआईए को करने जा रही है उसमें बहुत क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। 1956 का जो ऑर्डिनेंस इन्होंने रिपील किया वो भी रात को किया। ये ऑर्डिनेंस जो ये प्रेसिडेंशियल लेकर आए वो भी रात 9 बजे है या प्राइवेटाइजेशन रोकनी है, ये तो जवाब दे दें। वी आर अगेंस्ट दिस वे एंड दिस काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि हमारे सामने नो वी आर नॉट। पीटीसीएल भी बुरा एग्जाम्पल है, एमसीबी भी बुरा एग्जाम्पल है। आज भी मंशा साहब को बुलाया जा रहा है, इर्रेगुलरिटी प्राइवेटाइज ना करें। आप सवाल को अवॉइड कर रही हैं। नहीं, मैं अवॉइड नहीं कर रही, मैं हम रिफॉर्म, मतलब एचबीएल की सही नहीं, एमसीबी की सही, उसको बेहतर तरीके से करें। ये पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, हम रिफॉर्म के हक में हैं, हम बेहतरी लाने के हक में हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि जो टोटल एम्प्लॉइज की सैलरी है वो 16% है, ठीक है ना, वो 16% है ऑफ द टोटल अमाउंट दैट यू गेट। आपने एम्प्लॉइज को इश्यू बना दिया है, एम्प्लॉइज को अपने फ्यूचर का पता नहीं है, रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपके ऑपरेशंस रुक चुके हैं, आपके पास स्पेयर पार्ट्स खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन लेने के पैसे। मुझे एक शफकत साहब को मौका दूंगा, लेकिन एक ब्रेक लेने, इसके बाद शफकत साहब को भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इस पे, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। शफकत महमूद साहब, आपकी पार्टी कहां खड़ी है इस प्राइवेटाइजेशन पे? इसके हक में है और एतराज है तो क्या सिर्फ तरीकेकार पे एतराज है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्सेप्ट के खिलाफ, आपका टैक्सेशन एक कॉन्सेप्ट है, आप कहेंगे हम टैक्सेशन के खिलाफ है। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप प्राइवेटाइजेशन के बंदा खिलाफ नहीं। इशू ये है कि आप टैक्स कैसे लगाते हैं, किसको लगाते हैं, सही है। किस डिग्री के लगाते हैं। प्राइवेटाइजेशन, आप किस चीज की प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, किस चीज की नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। सो यू कांट से कि ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। अब क्वेश्चन रह गया ये कि भाई पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से ये करने जा रहे हैं, पहली तो बात है कि आफ्टर ऑल दुनिया में बेशुमार ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे नेशनल एयरलाइंस जो हैं वो गवर्नमेंट चला रही हैं। सही, दोनों एग्जांपल। लेकिन हमारी जो नेशनल एयरलाइन है उसको अशराफिया ने और हुकूमतों ने पिछले 60 साल में बर्बाद कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब उसको बहाल कैसे करना है। वो उसकी बेहतरी मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से ये करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर हमें शदीद एतराज है। सही, लेकिन इसमें एक पता है मसला क्या है? जब शाजिया मरी साहिबा कहती है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुझे एक जुमला सबसे क्लियरली पूछ रहे कि क्या ये पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के फेवर में? पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हम खिलाफ हैं, इसलिए कि प्राइवेटाइजेशन जो है, मैंने पहले आपको यही कहा, बात हम कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन एज ए कॉन्सेप्ट के खिलाफ नहीं। कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। लेकिन जब आप ये कहती है ना कि हम भी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं और रिफॉर्म्स के हक में, तो 5 साल में बेड़ा गर्क किया आप लोगों ने पीआईए का। पाकिस्तान स्टील मिल का बेड़ा गर्क हो गया है। पीआईए का बेड़ा गर्क पिछले 5 वर्षों में नहीं हुआ। जब आपने ओपन स्काई पॉलिसी 90s में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में शुरू की, तो उस वक्त ही आपकी एयरलाइन हालत तो ये है, जो है ना वो मुझे ये कहना नहीं चाहिए, डैमेज होना शुरू हो गया। 8,000 एम्प्लॉइज थे पाकिस्तान स्टील मिल में 2008 में, और वो 14,000 या 16,000 हो गया। नहीं, हालत तो ये है। और ये कहना नहीं चाहिए। जब मैं आज से 20 साल पहले सेनेटर था तो मुझे एक दिन लेटर आ गया कि जी आपको 2 पीआईए की जॉब्स एलोकेट होगी है। मैंने कहा मुझे 2 पीआईए की जॉब्स एलोकेट होगी। उन्होंने कहा जी आप 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बहुत एम्प्लॉय पर आप ये बताएं कि ये आपने ऑर्डिनेंस के जरिए लाने के बजाय इसको एक बिल की शक्ल में डिबेट कर चुके 2 दिन पहले, डिबेट 2 दिन पहले हो चुकी है। वो आज फिर बहस हुई ना असेंबली में, पुरानी तो हुई नहीं। कैसे क्लैरिफाई कर दूं, पहली बात तो ये कि ये शफकत ने बिल्कुल सही कहा कि ये भर्तियां की गई थी, बट पिछले 2.5 साल में स्वाइब मैनेजमेंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट में 4-5 पोजीशंस के एक भी भर्ती नहीं। आप सीआईए को $30,000 दे रहे हैं कि नहीं? फिगर का नहीं पता। 8,000 एम्प्लॉइज थे और 2013 में 16,000 एम्प्लॉइज हो आप गए ये थे। पूछे कि अपने सीईओ को $30,000 दे रहे हैं, आप खसारे में जा रहे हैं। खसारे में $12,000 दे रहे हैं, यानी कि 8,000 नए लोग भर्ती किए। अभी पीआईए में दे रहे हैं। पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील मिल की बात। हम पीआईए की बात पे आ जाए। एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, एम्प्लॉइज पर एयरक्राफ्ट कितने पीआईए के? तकरीबन 550। तो इस नंबर के साथ तो ये नहीं जाता इदारा, कोई नहीं खरीदता। सुन ले, मैं एक क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात है, IMF हम निजकारी कर को कहा है तो प्लीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात को कोट करके सारा इशू खराब हो जाता है। दैट इज पर प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है, आप ये बताएं। नो, नहीं होने जा रही। मैं आपको लेट मी तो फिर ये ऑर्डिनेंस क्यों आया? शाजिया, दिस इज टू सीरियस, लेट जस्ट गिव मी 1 वी आर वेरी सीरियस आल्सो। वेरी इंपॉर्टेंट ना। वो फिर सब इतराज करते, आपकी पार्टी वाले भी इतराज करेंगे कि आपने कमिटमेंट कुछ की थी वहां जाके। हम मेरे हिसाब से एक होती है क्लासिक प्राइवेटाइजेशन, जिसमें आप इदारे को, प्राइवेट सेक्टर की किसी कंपनी को दे देते हैं। इसमें हम मिनॉरिटी शेयर्स की बात करें, मिनॉरिटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ। और सबसे बड़ा जो इशू है ना, जिसकी वजह से हमने आज जो ऑपोजिशन को कन्विंस भी किया था बातचीत और कमेटी सेटअप करने, हमने कहा आपके पास अगर कोई सोल्यूशन है, आपके पास विद इन द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज, ना पीआईए इतना जनरेट कर रहा है कैश, ना हुकूमत के पास इतना पैसा है कि वो पंप इन करे, तो आप ये बताएं कि इसको हम कैसे करें। 295 बिलियन लाइबिलिटीज इस वक्त खड़ी हैं एंड इंक्रीजिंग बाय द डे। वो पाकिस्तान के ये जो कैमरामैन है ना, 550 एम्प्लॉइज पर एयरक्राफ्ट शाजिया, खरीदने के लिए तमाम पाकिस्तानी जो है ना, तमाम पाकिस्तानी की जेबों से जा रहा है। सैलरी लॉस तो हो रहा है ना। एफिशिएंसी नहीं। आपने अपने प्रॉपर्टीज और एसेट्स को इवैल्यूएट किया है तमाम पीआईए के जिसमें मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं, तो उससे क्या ताल्लुक है? मे बी वी वांट टू अंडरस्टैंड। मैं इस पे एसेट्स की इवैल्यूएशन हुई है तो क्या इस पे फिर बहस रखेंगे। एक सवाल का जवाब ताल्लुक है, बिकॉज़ आप लॉस की बात कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब इवैल्यूएशन शाजिया मरी साहब, एक सवाल का जवाब बड़ा अहम है जो कि पीपल्स पार्टी से पूछने वाला है कि बड़े गेन्स हुए कराची ऑपरेशंस के, हर कोई कहता है रेंजर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी कारकर्दगी है।
کیوں تاخیر ہو رہی ہے ان کے اختیارات میں؟ یہ مسئلے کو سالو کریں. کراچی کی عوام بھی اب سپورٹ کر رہی ہے اور وہ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے پکڑے جانے ڈر سے کیا ہم دہشت گردوں کو کھلا چھوڑ دیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ توسیع نہیں کر رہے نا اسپیشل پاورز میں. کس چیز کی توسیع نہیں؟ ان کے پاورز میں دیکھیں دو ایشوز ہیں. ATA سیکشن ایک ایشو یہ ہے کہ جو تقریباً 90s سے رینجرز موجود ہیں نا جی، آرٹیکل 147 کے تحت موجود ہے. I want to clear this. 2010 کے اندر جب 18ویں ترمیم آئی تو اس کے بعد سچویشن کچھ بدل گئی. اس کے بعد اسمبلی کی ریٹیفیکیشن ضروری ہو گئی. 2010 سے لے کر اب تک نہیں ہوئی. اگر غلطی ہوئی تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی ان کو اسمبلی کی ریٹیفیکیشن کرا لینی چاہیے. غلطی کی گورنمنٹ نے، غلطی کی، بالکل غلطی کی. لاسٹ ٹائم بھی کہہ رہے تھے غلطی ہوئی اور پھر واپس غلطی کر دی. آئین کہیں وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے. آرٹیکل 147 میں کہا ہے، بات سن لینا میری. اب تک جو ہو رہا ہے اس کا کیا کریں گے؟ آپ نے خود کا غلطی کیا، آئین کی وائلیشن کی ہے. 2010 میں 18ویں ترمیم آئی، اس کے بعد ایک شک آ گئی کہ ریٹیفیکیشن اسمبلی سے ہوگی. جو کہ اب تک نہیں ہوئی، جو کہ آئین کی وائلیشن اب ہونے چاہیے، جو کہ اب ہونے جا رہی ہے. مجھے دوسری بات کرنے، اگر آپ دیکھیں آئین یاد آیا ہی تو اچھی بات ہے. آپ کو تو آئین ابھی بھی یاد نہیں آیا. آج میں دوسری بات یہ کر دوں کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے the presence of rangers اور ایک ہے جو کہ وائلیٹ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی اگست کے اندر ان کو ایکسٹینشن ملی ہے جو کہ اب نیکسٹ ایئر تک جائے گی. جو آپ کو کنسرن ہے وہ ہے 90 ڈیز جی اسپیشل پاورز 90 ڈیز ڈیٹینشن ہے. اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ پولیس اور رینجرز کے پاس یہ پاورز نہیں ہے کہ 90 دن کسی کو. لاسٹ کمنٹ دے دیں شفقت صاحب، اس کے مجھے پروگرام آئیڈیا. یہ نیت کا مسئلہ ہے یا آئین کا؟ نیت کا مسئلہ ہے. یہ روڈیٹ کر رہے ہیں، ان کو روڈیٹ کرنے چاہیے. ان کو فکر یہ ہے کہ ہاتھ پڑیں گے جس طرح آسم پہ ہاتھ پڑا ہے، جس طرح لوگوں پہ ہاتھ پڑا ہے. پوائنٹ ہے کہ کراچی میں ایک واضح فرق آیا ہے اور واضح فرق ریزرز ان گینز کو ضائع نہیں تو ان کو دیر نہیں کرنا. اس پہ سیاست نہ کھیلیں، کوئی سیاست نہ کھیلیں اس میں اجازت. ٹھیک ہے، آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بہت بہت شکریہ. اور اس کا فیڈ بیک آتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.